کہ یہ جنات کا تصور کیا ہے، انسانوں کو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔ جادو بائی سے انسان نہیں کرتا، جنات بھی جسم کے اندر داخل ہو کر جادو کرتے ہیں۔ جنات انسان کے جسم کے کس حصے پر سب سے زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں؟ کہ 70% لوگ ایسے ہیں جن کو جنات جادو کی وجہ سے کینسر، ہیپیٹائٹس، فالج، ہارٹ اٹیک، کڈنیز کا فیل ہو جانا، ایسی موذی مرضیں 70% لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ 30% جو بیماریاں ہیں وہ جنات کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں، اور یہ میں نے 7 کروڑ سے زائد لوگوں کو دیکھا ہے، اور 7 کروڑ سے زائد دیکھنے کے بعد میں نتیجہ اس وقت ہم دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے زیر اہتمام آستانہ عالیہ کلر سیدہ میں موجود ہیں، اور قلندر دوراں پیر طریقت رہبر شریعت عالم اسلام کی ہر دل عزیز شخصیت عظیم روحانی معالج حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار حفظہ اللہ سلمہ زید اقبالہ وزید حیاتہ، آپ اس وقت مسند عزت و احترام پر جلوہ فروز ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ مہمانوں میں خطیب آل سنت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد چشتی صاحب، اور دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے خطیب محترم عزت مآب حضرت علامہ جازب ہزاروی صاحب اور دیگر قابل عزت علماء موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جس کا تعلق صوبہ سندھ کے ضلع سانگڑ کی تحصیل ٹنڈو آدم سے ہے، اور یہ بزرگ جو سندھ سے تشریف لائے ان کا نام ہے اکبر علی صاحب۔ ان کی ایک بیٹی جو ہمارے درمیان یہاں موجود ہے اللہ رکھی، 3 مہینے سے اس بیٹی کی زبان بند تھی، یہ کچھ بول نہیں سکتی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے بھی اس کی زبان قاصر رہی، اور 3 مہینے انہوں نے ملک پاکستان کے مختلف حصوں میں جا کر مختلف لوگوں سے دم کروایا، جو کچھ انہوں نے کہا انہوں نے وہ کیا، لیکن کسی مقام پر بھی کوئی افاقہ اور کوئی بھی آس امید ان کو نظر نہیں آئی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے فضل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت کے سبب دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے زیر اہتمام آستانہ عالیہ کلر سیدہ میں حضرت صاحبزادہ والا شان قلندر دوراں پیر طریقت رہبر شریعت عالم اسلام کی ہر دل عزیز شخصیت اور عالم اسلام کے مشفق اور مہربان کردار صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے نظر کرم فرمائی، اور پہلے دم میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس بچی کی زبان کی رکاوٹ کو دور فرمایا، اور اب یہ الحمدللہ اس نے جب زبان کھولی تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا۔ تو سرکار جی میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو اس بچی کی زبان بند رہی، اور یہاں ہم 1 2 نہیں 3 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، کوئی ہاتھوں سے لنجا ہوتا ہے، کوئی پیروں سے لنگڑا ہوتا ہے، کوئی زبان سے گونگا ہوتا ہے، کوئی کانوں سے بہرا ہوتا ہے، لیکن ہر طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ یہاں پر آ کے شفا میں بدل جاتی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے قبلہ آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ یہ جنات کا تصور کیا ہے، اور یہ کس طرح واردات ڈالتے ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس بات سے آگاہی ہو۔ ہم تو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جنات کا ایک پورا تصور موجود ہے، اور ایک مسلمان کو اس پہ ایمان رکھنا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے اور اس کو ایک ڈرامہ قرار دیتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے اپنی مبارک زبان سے کچھ روشنی ڈالیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جنات کا تصور تو قرآن میں واضح ہے۔ جنات بھی ایک مخلوق ہے، جس طرح انسان ہے اسی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہے، اور جنات انسانی زندگی کے اندر ان کا ایک بہت بڑا عمل ہے، ایک بہت بڑی ایک ان کا سلسلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بچی، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو لے رہے ہیں کہ یہ سندھ سے آئی ہے، 3 ماہ سے اس کی زبان بند تھی، نہ تو زبان پہ فالج تھا، نہ کوئی دماغی اٹیک تھا، نہ کوئی ڈپریشن تھا، نہ کوئی اور تکلیف تھی۔ میڈیکل کی تمام رپورٹیں جو انہوں نے چیک کرائی ہیں، دکھائی ہیں، وہ 100% ٹھیک تھی۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ بول نہ سکی تو پھر کوئی ایسی قوت ہے جس نے اس کی زبان کو بند رکھا۔ اب یہ بچی
آج سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بالکل بھائی بول نہیں سکتی تھی، بولنا سے قاصر تھی، یہ اس کے والد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کی پوری فیملی، پورا خاندان بیٹھا ہوا. 3 ماہ کا مطلب یہ ہے کہ 90 دن سے بھی اوپر کا عرصہ یہ بول نہیں سکی. حالانکہ انسان بائی چانس اگر کبھی یہ ایسا معاملات ہو جائیں تو کسی ٹائم بھی بندہ آہ کی تو آواز نکال سکتا ہے، لیکن آہ کی بھی آواز نکال نہ سکی. اور دعائیں دی، بہت سارے کوشش کی، شاید کی بات ہے بہت سارے ڈاکٹروں نے اس پر بہت سارے تجربے کیے، بہت ساری جگہوں پر گئی، لیکن بول نہیں سکی. اب یہ بیٹی میرے پاس آئی ہے، اسے دم ہوا ہے، اب یہ بول رہی ہے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ اچھا بیٹا، آپ کو بولنے میں کیا محسوس ہوتا؟ بول نہیں سکتی تھی؟ نہیں بول، اب ٹھیک بول رہی ہو؟ بالکل ٹھیک بول رہی ہے. اب دیکھیں ماشاءاللہ آپ ایک بڑے عالم ہیں. اب دیکھیں کہ مثال کے طور پر نہ تو اسے کوئی ڈنڈا مارا گیا، نہ اسے کوئی تکلیف دی گئی، نہ اس کو زبردستی ایسی تکلیف کوئی تیز کیا گیا، بس اسے دم ہوا، پھونک لگی اور یہ بچی بولنا شروع ہوگی. اب بولنا شروع ہوگی. اس کا تصور یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان کی بھی ایک آنکھ ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک پہچان ہے. آپ عالم دین ہے نا، عالم دین کی بھی ایک عزت ہے، احترام ہے. مثال کے طور پر جو عالم دین کو سمجھتا ہے، عزت کو سمجھتا ہے، وہ عالم دین کی عزت کرتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ ساری عزتوں کا ایک مرتبہ ہے. بآئین اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر بھی ایک حکومت ہے، اور اس حکومت کے اندر جو ہے نا اللہ نے ہر بندے کو اپنی طریقے سے حکومت دے رکھی ہوئی ہے. اب جس طرح یہ میرے پاس آئی ہے، اس کو شاید کی بات ہے کہیں اور جگہوں پر بھی لے گئے ہوں گے، کہیں اور جگہوں پر یہ بیٹھے ہوئے سامنے اور جگہوں پر بھی لے گئے ہوں گے، لیکن یہ بول نہیں سکی. لیکن جب انسان اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے نا تو پھر وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنی درد و تکلیف بتانا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے یہ ہمیں کرم کیا ہے کہ اگر کوئی جنات، جادو یا سحر کے اثر کا بندہ یا کسی ایسی مرض کا بندہ ہمارے پاس آتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے کہ ہماری پھونک کے اندر رب نے اتنی شفا رکھی ہے، اسے پھونک مارتے ہیں تو وہ تمام مرضوں کو رب کے کرم سے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا، جنات کا تصور جو ہے نا وہ ایک انتہائی خطرناک حد تک ہے. میں نے 7 کروڑ سے زائد لوگوں کو دیکھا ہے، اور 7 کروڑ سے زائد دیکھنے کے بعد میں نتیجہ خیز کہ میں نے دنیا کے تمام مذہب رکھنے والے لوگ، خالی کوئی اہل سنت نہیں، دیوبند نہیں، اہل تشیع نہیں، اہل حدیث نہیں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کمیونسٹ ہیں، جن کا کسی پہ بھی یقین ہے، ان کے اندر بھی یہ چیزیں ان کے اندر بھی چیزیں یہ موجود ہیں، اور اپنے اپنے طریقے سے یہ تکلیف دیتی ہیں. انسانی جسم کے اندر 70% ان کا رد عمل ہوتا ہے. سرکار جی، ہمارا تو اس بات پہ مکمل یقین ہے بحیثیت مسلمان، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنات اور شیاطین تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ہمارا تو اس بات پہ یقین ہے. اور پھر قرآن مجید کی جو آخری 2 صورتیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، ان کے اندر بھی مختلف شیطانوں سے پناہ مانگنے کا، اور وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر قرآن مجید کے 29ویں سپارے کے اندر سورۃ جن موجود ہے. تو جنوں کا تو کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. انکار کرنا تو ڈائریکٹلی قرآن کا انکار کرنا ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ انسانوں کو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، تاکہ ان لوگوں کی اصلاح ہو سکے جو ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہے اور ان کو یہاں سے آگاہی ملے. دیکھیں جنات کا 2 قسم کے ان کے معاملات ہوتے ہیں جو سب سے خطرناک ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جنریشن ٹو جنریشن، نسل در نسل. جس طرح مثال کے طور پر بلڈ پریشر، شوگر، فالج یا ایسی موذی مرضیں جو انسان کے باپ دادا سے چلی آ جاتی ہیں، جسے کہتے ہیں وراثتی. اسی طریقے سے جنات بھی ایک وراثتی طریقے سے ساتھ چلے آتے ہیں. اگر کسی کی والدہ کے ساتھ تھے، کسی کی دادی کے ساتھ تھے، کسی کے والد کے ساتھ تھے، کسی کے بھائی کے ساتھ تھے، تو وہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے جسموں میں آ جاتے ہیں. لیکن اس سے بڑا فرق جو ہے نا وہ جادو کا ہے. جو وراثتی طریقے سے جنات آتے ہیں نا وہ انسانی جسم میں اتنی تکلیف نہیں دیتے ہیں. بس وہ ایک نارمل انسان کو ایک تنگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس سے جو بڑا فرق ہے نا وہ سب سے زیادہ اور جادو کا. اور جادو بائی سے انسان نہیں کرتا،
जन्नात भी जिस्म के अंदर दाखिल होकर जादू करते हैं। जो ही जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं तो अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए जिस्म इंसान के पर जादू करते हैं और वो जादू इंसान के जिस्म के अंदर दबा देते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ लोगों के जिस्म के अंदर से छुरियां, कीलें, ऐसी मुख्तलिफ चीजें आपने निकलती हुई देखी, ये वही जादू है जो जिन्नात करते हैं। इंसान से कई हजार गुना ताकतवर होता है। लेकिन जिन्नात का जादू मैंने तो आप देख सकते हैं कि लोगों, आप तारीख में पहली मरतबा आपने देखा होगा किसी के मुंह से छुरी निकल जाना, कीले निकल जाना, किसी के मुंह से कोई तारे निकल जाना, ब्लेड निकल जाना। ये मेरा ख्याल आपने दरबार अली बिलावड़ा शरीफ में ही देखा होगा, बाकी दुनिया में ये इसका तस्वर नहीं है। क्योंकि ये वो ऐसी चीज है, ये एक हमारे पास ये लाइट है, ये सबको नजर आती है, हवा है नजर नहीं आ रही। इस लाइट को देखना जी शऊर जिस इंसान के अंदर आंखें मौजूद हैं या उसे देख सकता है, उसको पता है कि लाइट है, रोशनी है, इसके अंदर जरूर देख सकता है। अब जो हमारे पास जो लोग आते हैं उनके लिए अगर कोई जन्नात है या जादू है, उसके सामने उसको निकाला जाता है और हमारी दुनिया में एक गलत तस्वर किया जाता है। तस्वर ये किया जाता है तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा जिन्नात को जला दूंगा, तुम घर पहुंचोगे, तुम्हारे तवीज, तुम्हारा जादू खत्म हो जाएगा। इस तस्वर को मैं गलत तस्वर करते हैं। देखिए जिन्नात ऑलरेडी एक आग है, आग को आग नहीं जला सकती, आग के लिए पानी का मजबूर है। अगर जादू है, कोई चीज है, जादू का मतलब है कि कुछ लिखी हुई चीज है, कोई कलाम लिखी हुई है। अगर कोई जादू है तो फिर उसे निकाल के दिखा, अगर निकाल के भी ना देखता है तो ये भी एक दिमागी जो है वो धोखा है, इंसानी अकल का एक धोखा है। हमारे पास जो आता है, देखिए ना, इसकी जबान बंद थी, इसके साथ जिन्नात थे, आपने नहीं देखा होगा। जब इन्होंने इसे फूंक लगी, इसने मुझे देखा, वो शैतान छोड़ के इसे भाग गया और ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो। इसी तरह कोई जादू का बंदा आता है तो उसी जगह उसके जिस्म के अंदर जो जादू होता है, ये चीज होती है, उसी वक्त वो निकल कर बाहर आ जाती है। ये होता है अगर इसको अगर रियल तरीके से देखा जाए ना। लेकिन इस काम ये इंतहाई मुश्किल है, ये एक ऐसा काम है, मैं तो बड़ी बात कर रहा हूं कि देखिए इसको हर इंसान जिसे अकल कहते हैं, अकल करने वाला, समझ वाले लोगों को समझ हो सकती है कि एक बंदा बैठा है, उसके मुंह से अंदर आप इस तरह करें कि एक माचिस की छोटी सी तीली ले लें, वो खा के ना उसे उगलते उल्टी कर देते। कोई साइंस नहीं साबित करती कि उलटते। मैंने अपनी आंखों से जिस्म के अंदर से बड़े बड़े छुरे, बड़े बड़े लोहे, बड़ी बड़ी चीजें निकालते हुए देखे। अब इंसानी अकल इसे तस्वर नहीं करती। फिर तस्वुरात की दुनिया में अगर देखा जाए तो फिर जिन्नात जो ऐसा काम करते हैं, और जिन्नात अगर बंदा हाजिर करे या उनसे जान छुड़ाए तो उसके लिए कोई निशानी होती है। आप जहां बैठे हुए ना, देखे ना, ये जमीन व आसमां, ये चांद, सूरज, तारे, ये सारी चीजें रब की निशानियों से एक निशानी है। रब कुरान में कहता ना, ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है और बेईमानों के लिए पूरी कायनात ही ना काफी है। इसी तरीके से अगर किसी का जादू निकले या जिन्नात निकले तो उसकी एक निशानी जरूर होनी चाहिए। सरकार, मैं ये पूछना चाहूंगा ताकि हमारे सामाईन और नाजरीन ये भी जान सके कि जिन्नात इंसान के जिस्म के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा हमलावर होते हैं, मतलब इनका ज्यादा जो है वो मशगला जो होता है वो इंसान के जिस्म में किस हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जिससे इंसान को तकलीफ हो और उसकी डेथ होती है। इंसान के जिस्म के 3 हिस्सों के अंदर जो है ना, इनका बहुत बड़ा रद्द अमल है। एक इंसान के दिमाग के ऊपर इनका असर होता है, दूसरा इनका स्टोमिक्स जिसे मैदा कहते हैं, और तीसरा जो इंसान का जिसे मसाना कहते हैं, गुर्दे कहते हैं, गुर्दों के अंदर ये बहुत होते हैं। आप देखें बड़े बड़े जवान होते हैं, अचानक क्या हुआ, डॉक्टर के पास गए, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, गुर्दे फेल हो गए। खाने पीने लोग इस तरह करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और कमजोर होकर पतले हो जाते हैं, उससे बहुत वाकया हो जाती है। और उसके बाद दिमाग में ऐसी चीजें होती हैं कि वो अगर अच्छा काम भी करना चाहते हैं तो बुराई की तरफ चले जाते हैं। हर वो काम इंसान के लिए वो देते हैं जो उसके फायदे में हो, उस तरफ नहीं जाने देते। जो उसके लिए नुकसान दे उस तरफ चले जाते हैं, जिसकी वाज़ह मिसाल है, लोग कहते हैं हमने काम कारोबार किया था, इतना बड़ा बिजनेस था, वो हमारा तबाह हो गया। अब काम करने के लिए इंसान ही बैठता है ना, बंदा ही बैठता है। अब बंदे का अगर दिमाग
کسی چیز نے پکڑا ہوا ہے تو اس سے دیکھیں آپ آنکھوں کے سامنے ایک پٹی باندھی ہوئی ہے تو انسان کو باہر نکالنے کا راستہ تو نہیں نظر آئے گا, وہ تو کسی اونچی جگہ سے چھلانگ ہی لگائے گا. باہر یہ بھی دماغ کے اندر ایک پٹی بن دیتے ہیں, ایک دماغ کو بند کر دیتے ہیں. جب بند کرتے ہیں تو انسانی زندگی کے اندر اس کے قریبی رشتہ دار, اس کے کرنے کے فیصلے کی صلاحیت, اس کے کام کاروبار, ان ساری چیزوں پر ان کا ایک اثر ہوتا ہے, پھر وہ ساری چیزوں میں وہ ناکامیابی اسے کراتے ہیں. سرکار جی, آپ آخری سوال ہے کہ کتنے فیصد جو بیماریاں ہیں وہ جنات کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں, اور یہ جو لوگوں میں اکثر بیماریاں پائی جاتی ہیں, کسی کے گردے فیل ہو گئے, کسی کو برین ہیمریج ہو گیا, فالج ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, تو ان میں کتنے فیصد بیماریوں کا تعلق جو ہے وہ جنات جادو ٹونے کے ساتھ ہوتا ہے, اور کتنی فیصد بیماریاں قدرتی ہوتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ ساری اگر بیماریوں کا تصور کیا جائے نا تو شفا رب دیتا ہے اگر میں اس طرف جاؤں. لیکن میں آپ کو یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں کہ 70% لوگ ایسے ہیں جن کو جنات جادو کی وجہ سے کینسر, ہیپیٹائٹس, فالج, ہارٹ اٹیک, کڈنیز کا فیل ہو جانا, ایسی موذی مرضیں 70% لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. کیونکہ دنیا کی تاریخ کے اندر, پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے, پوری دنیا کی تاریخ کے اندر کسی ڈاکٹر, کسی سائنسدان, کسی مالج نے جتنے بندے میں نے فیس ٹو فیس چیک کیے اتنے کسی نے نہیں چیک کیے. 7 کروڑ سے زائد لوگوں کو 7 کروڑ سے زائد لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. اور میں نے دیکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ 10,000 بندے سے ملتے ہیں نا تو آپ کس کے ساتھ ایک ایسا عجیب قدرتی تو نظام ہو جاتا ہے کہ آپ ایک نظر دیکھیں گے تو آپ کو بندے کی سمجھ, جس سے کروڑوں لوگ, ہر روز میں ہزاروں لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں, اور میرے پاس لوگ ایسے ہی آتے ہیں جو کینسر کے ہیں, شوگر کے ہیں, فالج کے ہیں, برین ہیمریج کے ہیں, ایسی موذی مرضوں میں وہ جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں. اور آتے ہیں جب تو میں انہیں دیکھتا ہوں, دیکھیں آپ بیٹھا ہے بندہ فالج ہوا ہے ویل چیئر پہ, پوچھتے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا فالج ہوئے, کہتے ہیں جی اسے 5 سال ہو گئے. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی ورزش کرو, فزیوتھراپی کرو, ساری چیزیں میرے پاس آتے ہیں, اٹھ کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان شیطانی جنوں نے جسم کو پکڑا ہوتا ہے, جو ہی ہمیں دیکھتے ہیں تو اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ سرکار جی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت و باکرامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے, اور آپ کا سایہ ملت اسلامیہ پر بالخصوص اور پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ بالعموم جاری و ساری رکھے. مجھے یہاں پہ ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے ایک حدیث لکھی ہے کہ جو شخص بھی کسی انسان کی حاجت پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتا, تو صرف کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے یہ اجر عطا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا ممبر انبیاء کے ساتھ لگائے گا. تو آپ نے تو اپنی زندگی کے کئی سال جو ہیں وہ مخلوق خدا کی حاجت روائی کے لیے اور مخلوق خدا کی احساس میں اپنی رات دن, شب و روز, لیل و نہار, صبح و مساء قربان کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خوبصورت کام کے لیے انتخاب فرمایا, چنا, تو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی ہے. اور جس انداز میں آپ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہیں, حرمت کی بات کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں, یہی وہ کام ہے کہ جو یقیناً ایک انسان کو دنیا میں آنے کا جو بنیادی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت و باکرامت رکھے, اور ہم آپ کے پاس بیٹھ کر اسی طرح آپ سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہیں, اور حضور کی پوری امت یہاں سے ہدایت یابی کا سامان پاتی رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.